ہو جائے گا. 80% گاڑیاں سندھ نمبر پلیٹ کی آئی ہوئی تھیں، جس میں سے زیادہ تر چوری کی گاڑیاں تھیں جنہیں پنجاب میں ہی چھوڑ کے واپس جائیں گے یا بیچ کر واپس جائیں گے. اور 30,000 روپے دہاڑی پر لوگوں کو لے کر آئے ہیں، جن کے کھانے پینے، ناشتے کا، رہنے کا انتظام، اور اربوں روپیہ جو ہے اس لانگ مارچ پہ لگایا. مجھے معلوم نہیں کہ کس کی تشہیر کرنا چاہ رہے تھے، کہ میں آ رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں. ابھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے، موجودہ حکومت، میں نے ان سے بات بھی کی ہے کہ وہ، اور ہم نے ہمارے بہت سے ورکرز نے اسلام آباد میں اس کی FIR کٹوانے کی درخواست بھی دی ہے، جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا نام بھی دیا. اور میں نے کل بھی ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا، میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو دونوں، جو حرکت ان کے ان شرپسند عناصر نے کی ہے، اس کی معافی مانگیں گے. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر لڑکانہ اور نواب شاہ بھی کسی کی دسترس سے دور نہیں ہے. یہ روایت ہم نہیں ڈالنا چاہتے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کیچڑ اچھالا جائے. میرا خیال میں نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ زندہ تو ایک دوسرے کو آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے مرے ہوئے شخص کو، اور خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہوں، کہ ان کی قبر پہ جا کر اس طرح سے بے حرمتی کرنا، میرے خیال میں یہ کچھ ٹریننگ کی کمی سمجھ لیں اس کو. تو اس لیے میں آپ کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا. حکومت سے بھی میں نے مطالبہ کیا ہے. آج کم سے کم نہیں تو 100 سے زیادہ تھانوں میں ہمارے کارکنوں نے جا کے FIR کی درخواست جو ہے وہ جمع کروائی ہے، اور یہاں مرگلہ کے تھانے میں بھی ہم نے کروائی ہے. اور میں وزارت داخلہ سے بھی کہوں گا کہ وہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک ایک شخص کی شکل جو ہے وہ واضح ہے. اور مجھے افسوس اور شرم اس بات پہ آئی کہ ہماری مائیں بہنیں جن کے سر پہ ضیاء الحق شہید نے دوپٹہ دیا، وہ کل جا کر جس قسم کی انہوں نے حرکتیں کی وہاں پر، اور جس طرح سے ناچی وہاں مزار پہ کھڑے ہو کے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والوں کا جو ہے نا وہ سر ہمارا جو ہے وہ شرم سے جھک گیا تھا یہ دیکھ کر کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، جن کی عزت کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تو یہ ان کو ٹریننگ دی ہے کہ انہوں نے جا کے مزار پر نہ صرف ہلڑ بازی کی ہے بلکہ وہاں پر ناچ گانا بھی کیا انہوں نے جا کے. تو یہی میرا کچھ، اگر آپ کے سوال ہوں تو میں جواب دیں گا. ٹھیک ہے، اگر ان کی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا تو وہ جو لوگ تھے انہی کی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے تھے. تو مجھے اچھا ہے اگر انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے. ان لوگوں کی بھی پکڑیں، ان کو قانون کے حوالے کریں. اگر ماضی کو دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی نے آصف علی زرداری کے خاندان سے بڑی مہربانی کی، اور آصف زرداری جب گرفتار تھے تو آپ نے بڑا رول پلے کیا تھا. تو حضرت علی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ نیکی کر اور شر سے بچ. تو آج کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں اب ان بزرگوں پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی جس نے نیب کے خلاف اقدام کرتے ہوئے ان تمام کو جیلوں میں بند کیا تھا. یہ جو آج جمہوریت کے علم بردار ہیں، جس میں حاکم علی زرداری بھی ان دنوں میں نیب کا حصہ تھے، نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس وقت. ولی خان بھی جیل میں تھے، نسیم ولی خان بھی جیل میں تھی. تو ان کی روح سے پوچھ سکتے ہیں آصف علی زرداری کہ نیب کو کس نے مارشل لاء لگنے کے بعد جیلوں کے تالے کھولے اور کس نے ان کو باہر نکالا. یعنی یہ واقعہ جو ہے اس کے سامنے ہے. تو آپ نے کہا کہ جس کے وہ کریں اس کے شر سے بچیں، یہ تو حضرت علی کا قول ہے. مجھے تو افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں کیا چیز مشترکہ ہے؟ کوئی نظریہ مشترکہ ہے؟ یہ جنرل ضیاء الحق شہید کے مزار پہ کھڑے ہو کر 1989 سے 1999 تک جو کچھ نواز شریف کہتے رہے، کیا وہ اب
کس طرح سے جا کر وہاں بیٹھیں گے اس میٹنگ کے اندر؟ تو یہ کیا قومی مفاد ہے؟ کوئی لوگوں کی پرواہ ہے؟ کوئی لوگوں کی مہنگائی بے روزگاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں کہ ان سے یہ ملک چلنا نہیں جس طرح سے یہ افراتفری پھیلا رہے ہیں. صرف اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان سب نے اب جیلوں میں جانا ہے. ان کے کیسز جو ہیں کلمنیٹ ہو رہے ہیں. آصف زرداری کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے پی ڈی ایم کو توڑ کر، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو باہر نکال کر ایک چھوٹا سا این آر او لے لیا تھا. اب یہ ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ اب تو 15-16 دن رہ گئے نا. جو ان کی نیتیں ہیں، اگر یہ 22 کروڑ عوام کے لیے لے رہے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائے گی، لیکن یہ 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی ناکام ہوگی. یہ بتائیے کہ آپ سے کسی اعلیٰ حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا سوچنے پر افسوس کیا؟ مجھ سے بہت لوگوں نے افسوس کیا. میرا ٹیلی فون آج بند ہی نہیں ہو رہا تھا. شیخ رشید کا مجھے فون آیا تھا، میرے پرائم منسٹر کے آفس سے مجھے پیغام آیا تھا کہ ہم نے وہاں پر پولیس جو ہے وہ آئی جی کو کہہ کر اب لگوا دی ہے، اور ہم اس بات کا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا جو کچھ وہاں پر ہوا. اور ان کے ترجمان نے بھی ٹی وی پہ جا کر بھی گفتگو کی اس بارے میں. بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں تو یہ میچ جو ہے یہ لگ رہا ہے، تو آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور بات چیت بھی ہوتی رہے گی.